بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار شرکت فرمائی۔ یہ ایک انوکھا جنگی معرکہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ مسلمان سرزمین عرب میں آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے تھے، اور روم کا فرمانروا اسے اپنی ملکی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھ رہا تھا۔ لہٰذا کیسر روم نے مدینہ پر لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ عرب کا ایک عیسائی خاندان غسان کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔ کیسر روم نے غسان کو استعمال کرتے ہوئے شام میں بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ ملک شام سے جو تاجر تجارت کی غرض سے مدینہ آتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کیسر روم کے ناپاک ارادوں سے مطلع کر دیا تھا کہ کیسر روم شام میں بڑی فوج تیار کر رہا ہے، جس میں نہ صرف رومی بلکہ کچھ عرب قبائل بھی شامل تھے۔ رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فوج تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے قبل کہ روم کی فوج مدینہ پر حملہ کرے، مسلمان ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ سامعین، تبوک مدینہ اور شام کے درمیان کا ایک مقام ہے جو مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 600 میل یعنی تقریباً 950 کلومیٹر دور ہے۔ یہ معرکہ سن 9 ہجری بمطابق 630 عیسوی رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اگرچہ پہلے ہی قحط سالی کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول کے حکم پر جو بن پڑا وہ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ نہ صرف مرد بلکہ خواتین نے بھی اس موقع پر خوب فیاضی کا مظاہرہ کیا، اپنی جمع پونجی اور زیورات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا، اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے استفسار فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن شخصوں کا میرے اوپر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے، ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو ہی بناتا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہ دنیاوی مال و دولت تو محض ایک امتحان ہے، اصل دولت تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ جس نے انہیں راضی کر لیا، اسے دونوں جہان کی کل نعمتیں مل گئیں۔ جہاں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، وہاں غنائمت کے پیکر خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟
آپ نے عرض کیا کہ میں 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور کہا میں 200 اونٹ مزید دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں 300 اونٹ مزید دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے دوبارہ ترغیب دی تو سیدنا حضرت عثمان غنی نے چوتھی بار کہا کہ میں 200 اونٹ اور 1000 اشرفیہ مزید دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی اس بے مثال فیاضی اور صحابت پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ دوسری جانب وہ منافقین اور فاسق لوگ تھے جو بظاہر مومن ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے مگر اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان جھوٹے اور مکار لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جیسے دنیا کا مشکل ترین کام تھا، لہٰذا جھوٹے بہانے بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد میں شرکت سے بچنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ منافقین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کر لیا جو گرمی کی شدت، بھوک پیاس، سواری کی کمی اور سفر کی صعوبتوں کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر معرکہ تبوک پر روانہ ہوا۔ دوران سفر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی پانی کی اس قدر قلت ہو گئی کہ اپنی سواری کے اونٹ جو کہ پہلے ہی ناکافی تھے اور ایک اونٹ 18 اصحاب کو باری باری سواری مہیا کرتا تھا۔ کبھی خوراک کی قلت ہو گئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمت نہ ہاری۔ بھوک کے باعث کانٹے دار درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ اسی وجہ سے اس مارکے کو تنگ دستی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مشکلات اس قدر شدید تھیں کہ کچھ لوگوں نے پلٹ آنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت بخشی اور وہ جمے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 80,000 افراد غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل نہ ہوئے، جن میں اکثریت منافقوں کی تھی، اور ان منافقین کے نہ نکلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت تھی۔ مگر 3 اصحاب ایسے تھے جنہیں کوئی عذر لاحق نہیں تھا، وہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے لشکر میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارت بن ربیع نے ان میں شرکت نہ کی۔ حضرت کعب بن مالک اپنا قصہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تبوک کے وقت بھرپور جوان تھا، سوائے سستی اور کاہلی کے کوئی عذر لاحق نہیں تھا۔ میں روز ارادہ کرتا تھا کہ آج جنگ کی تیاری کا سامان خریدوں گا، لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا کیونکہ دل میں پختہ ارادہ جو نہیں تھا۔ آج کل کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر لشکر نکل بھی گیا ہے تو میں اپنی تیز رفتار سواری کی وجہ سے جلد ہی ان سے جا ملوں گا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے لیکن میں نہ نکل سکا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ میدان تبوک میں 20 دن گزار کر واپس مدینہ پہنچ گیا اور میں انہی شکوک و شبہات میں الجھا رہا۔ جب لشکر کو واپس مدینہ میں دیکھا تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے عذر کو قبول کیا۔ جب میری باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے جنگ میں شریک ہونے کے لیے خریداری نہیں کی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر بھی لوں تو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سے آگاہ کر دے گا۔
سچ بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جنگ میں شریک نہ ہونے کا کوئی معقول عذر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے معاملے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میرے علاوہ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارت بن ربی نے بھی سچ کہا اور ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ اللہ پاک ہمیں نفس، دنیا اور شیطان مردود کے شر اور مکر و فریب سے اپنی امان میں رکھے اور استقامت و وفاداری سے راہ فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ زہرا آپا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔